اچھا یاسر ایک بات یار مجھے بتا دیں, وہ پیچھے رؤف حسن نے ایک دفعہ انڈین انٹرویو دیا تھا, اس پر مسلم لیگ نون نے ساری نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا عطا تارڑ صاحب نے اور باقیوں لوگوں نے کہ یہ غدار ہو گئے ہیں, بڑے بڑے فتوے جاری ہو گئے تھے. یہ جو آج نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے, یہ بی بی پاکستانی ہے, مشہور انڈین جرنلسٹ. نہیں یار ہو نہیں سکتا. نام ہے اس کا پوری دنیا میں سر, برکھا دت کا ہے. میں نے کہا پاکستانی ہے, کیونکہ ادھر بیٹی بیٹھی ہے, ادھر والد صاحب بیٹھے ہیں, بیچ میں وہ بیٹھی ہے. تو اب وہ صحافی کدھر کی ہے, وہ انڈین صحافی ہے؟ نہیں, یہ پتوں کی. اچھا پھر ٹھیک ہے, اگر وہ انڈین صحافی ہے تو اب کیوں نہیں اس پہ چیخو پکار. اب یہ اس نے کہا جی, میاں صاحب نے کہا جی ہمارے نریندر مودی صاحب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہونے چاہیے, میری آرزو ہے کہ وہ آئیں. تو اب وہ جو ساری ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ میاں صاحب کی آرزو پہ آ جائیں گے. نریندر مودی میاں صاحب کی آرزو ہیں اور وہ آ سکتے ہیں یار. وہ شادی پہ آئے تھے اور وہ کہتے ہیں میں بغیر ویزے کے گیا تھا. تو آج تو میاں صاحب کا انٹرویو دیکھا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا اب مسلم لیگ نون کیا کہے گی. اب کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ کا وقت ہوتا ہے آپ کسی پہ بھی ہم ایک لیبل لگا دیتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بوتل کی طرح لگایا, اس کو یہ کہہ دو, اس کو یہ کہہ دو, اس کو یہ کہہ دو, اس کو یہ کہہ دو. بھائی صحافی کسی بھی ملک کا صحافی ہے. اگر آپ انٹرویو دیتے ہیں, ہاں آپ پاکستان کے مخالف بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سخت ترین ہونا چاہیے, پھر کوئی مقدمہ نہیں چلنا چاہیے, پھر کوئی سماعت نہیں ہونا چاہیے. یہ ثبوت ہے, یہ آپ کی وائس ہے, اس کو چیک کریں واقعی آپ کی وائس ہے تو پھر سخت ترین اقدام کریں. لیکن آپ ہم کریں تو بلے بلے, کوئی اور کرے تو نہ جی نہ, یہ تو ہے ہی بڑا برا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا, مجھے علم نہیں ہے نا, میں کہتا ہوں اکثر آپ سے سیکھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی یہ آپ اپنے سیکھنے کے چکر میں میرا سیکھا سکھایا خراب کر دیں گے. نہیں یار, میں کہ شاید پاکستان کی وہ ہیں جرنلسٹ ہیں. نہیں سر. اچھا اس SCO سمٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تعطل جو چائنا کے ساتھ ہمارے روابط میں تھا یا معاشی منظرنامے میں تھا, انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. لوگوں نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک نے کیا نہیں کیا. ثبوت ملے راہ کے, ثبوت ملے کہ راہ کے سہولت کار یہاں پہ کیا کرتے ہیں, کیا نہیں ہوا. کتنے لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا, کتنے لوگوں کی جان نہیں لی گئی. پاکستان اور چائنا کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کتنی کوشش نہیں کی گئی. لیکن پاکستان بھی قائم ہے, چائنا بھی قائم ہے, چائنا کو بھی پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ سائیڈ لائن پہ ایسا کوئی گلہ انڈیا سے کیا جائے گا یا پھر SCO سمٹ کو لے کے وہ صرف میزبانی کے خیال ہے گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں. گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں تو انہوں نے گلے من لینے نسی کار بھی دیتے تھے. گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں. ہاں اس میں یہ آپ ضرور کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اوورآل بات ہے بھارت کی پاکستان میں بات تو نہیں ہے, کینیڈا میں ان کے پہ ہے, انگلینڈ میں ان پہ ہے, امریکہ میں ان پہ ہے, ملیشیا میں ان پہ ہے. کینیڈا سے تو انہوں نے اپنا وہ آج ایمبیسڈر واپس بلا لیا. ٹھیک ہے نا, کس جگہ سے نہیں ہے, کس جگہ سے نہیں ہے. تو اوورآل ایک بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک کو جا کے سنبھالیں, ہمیں اپنا ملک سنبھالنا چلانا بہتر طریقے سے آتا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہم نے. اور یہ میں اس کا کریڈٹ دوں کسی کو, اگر پاکستان سے کسی کو دینا ہے. کس کو؟ میں سب پاکستان کے آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, صرف کسی سیاسی جماعت کو نہیں. وزیر اعظم کا کردار نہیں بھائی جی, میں کہہ رہا ہوں صرف آرمی چیف. کیا کردار چلے آپ مجھے بتا دیں, پھر میں آج کا دن نہیں میں یہ بات کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر کر کے دیکھ لیں. آئینی ترمیم سر کہاں تک پہنچی ہے؟ آئینی ترمیم جو ہے میرے پاس جو انفارمیشن ہے, یہ جو مولانا صاحب کو آفر دے رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں منا لیں گے, اور مولانا صاحب یہ آئینی بینچ پہ مان جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب آپ چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ 5 لوگوں میں کریں. 5 میں؟ 5 میں. جو 3 والا ہے نا وہ بھی انہیں سوٹ نہیں کرتا. یعنی وہ تو ابھی 3 پہ اگری ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات, وہ 5 پہ فارمولا تبدیل کر دی. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ 5 پہ فارمولا کو لے کے جائیں گے. اب 3 پہ جو آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, یحییٰ فریدی صاحب. ہاں جی, یہ 3 ہی. آپ ان کے بعد پھر امین الدین خان صاحب. میں آپ کس طرح ہو سکتا ہے
کہ آپ جسٹس منصور صاحب کو کہہ دیں جی ان کو نہیں بنانا، پھر آپ کہہ دیں جی جسٹس منیب کو بھی نہیں بنانا، پھر آپ تیسرے نام پہ چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں، اگر کہہ دیں کہ ان کو بھی نہیں بنانا، پھر آپ 5 پہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مائنس ججز کمیٹی سے بھی ان کو منع کر کے اعتراض ہی انہوں نے یہ اٹھایا تھا نا کہ اگر آپ نے جسٹس منیب اختر کو سائیڈ لائن کرنا ہی تھا، جسٹس منصور نے یہی اعتراض اٹھایا تھا کہ ان کو کرنا تھا تو آپ نے جسٹس یحییٰ فریدی کو بھی بائی پاس کر کے جسٹس امین الدین خان صاحب کو رکھا۔ پھر یہ آگے چلے جائیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ خاموشی رہے گی۔ اتنا بڑا سکوت ٹوٹے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو خبر دے دوں، 17 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک ترمیم آتی ہے نہیں آتی؟ 17 سے 25 8 دن، یہ 8 دن نہ سمجھیں، یہ 9 دن بنتے ہیں، 17 کا دن بیچ میں ڈالیں نا آپ۔ یہ 9 دن اتنے اہم دن ہوں گے کہ آپ کو ہر ایک روز دھماکہ خیز خبر ملے گی، دھماکہ خیز خبر، سلو خبر بھی نہیں ہوگی، T10 بھی نہیں ہوگا، T5 ہوگا، اور اتنا تیز ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک یہ بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کی بیعت کا انکشاف کر رہے ہیں کہ حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ پورے مسودے کی منظوری دے اور مسودے کی شک وار مسودے کو نہ بھرا جائے۔ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جاتا ہے اور اس میں آتی ہے چیز میں ایک بار اور وہ کہیں جی یہ ہے دیا آپ کو، سب کو یہی کہا، جس طرح آپ کو مجھے یہ 4 کاغذ دیتے تھے اکثر، بعد میں پتہ چلتا اگلے دن دے سن، یعنی ایک دن پہلے کے سن، تو مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور جب آپ کے پاس آئیں مسودہ جب پاس پوس ہو جائے تو پتہ چلے کاغذ بچو لگے۔ چلیں اس پہ کیا کوئی رعایت ہوتی ہے؟ یہ شکوار منظوری کے بغیر ترمیم پاس ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں بات کر لیں گے۔ ایک کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ مسودے کس کس کے پیش ہو چکے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف نے مسودہ پیش نہیں کیا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور کیا وہ جمعیت علماء اسلام فے کے مسودے کی تائید کرے گی یا اپنا الگ سے مسودہ پیش کرنا چاہتی ہے؟ اب تک حکومتی جو اراکین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے نتائج کیا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتوں کے جمعیت علماء اسلام فے نے کیا نتائج نکالے ہیں؟ اور اگر حکومتی مسودے کو پہلے رد کر دیا گیا تھا تو ابھی جو مسودہ جمعیت علماء اسلام فے نے تیار کیا ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہیں؟ کیا آئینی عدالت ہے یا آئینی بینچ ہے؟ کیا آرٹیکل 8، آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، آرٹیکل 199 اس کے اوپر کوئی تحفظات ہیں وہ دور ہوئے یا آرٹیکل ہی منہا کر دیے گئے؟ تو اسی پورے منظرنامے میں بات کی جائے گی کہ نمبر گیم حکومت پوری ہونے کے دعوے کرتی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام فے کو ساتھ رکھنے کی باتیں ہیں، تو ساتھ کس حد تک رکھ پائی ہے؟ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ عبداللہ صاحب، سر آپ کا مسودہ تیار ہو گیا، وہ مسودہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ نے غالباً شیئر کیا تھا، کیا ان کی طرف سے اس کی تائید ہو گئی اور حکومت کو وہ مسودہ کب پیش کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے، مسودہ تو آپ کو یہ معلوم ہے ابتدا میں جو آئینی ترمیمی مسودہ آیا وہ تو جمعیت علماء اسلام نے یکسر مسترد کیا، وہ جو رات کے تاریکی اور اندھیرے میں سیاہ قلعے میں وہ لانا چاہتے تھے اور پاس کرانا چاہتے تھے۔ لیکن ابھی جو آئینی عدالت، یہ جو دوسرا طریقہ کار سامنے آیا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا بھی مسودہ، MLN کا اور JUI کا، اگر مسودہ نہیں ہے تو PTI کا نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ ANP کا بھی مسودہ آیا ہے اور MQM کا بھی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنے مسودے میں جو بنیادی چیز ہے کہ آئینی عدالت یا آئینی پیکج، مسودے میں جمعیت علماء اسلام نے جو تجویز دی ہے وہ آئینی پیکج کی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 5 سینئر جس پر ایک آئینی بینچ، آئینی پیکج نہیں، آئینی بینچ، آئینی عدالت کی تجویز نہیں ہماری طرف سے، آئینی بینچ کی تجویز ہے۔